اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون۔ سورہ شورى کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور تم کو جو بھی چیز دی گئی ہے سو وہ دنیا والی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، اور جنہوں نے اپنے رب کے حکم کو مانا اور نماز قائم کی۔ وامرهم شورى بینہم، اور ان کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، جتنا ہوا اسی قدر بدلہ لیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں یہ ایمان والوں کی 8 صفات کا ذکر کیا گیا ہے جو ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ پہلے نمبر پر وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسرے نمبر پر بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، چوتھے نمبر پر رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، پانچویں نمبر پر نماز کی پابندی کرتے ہیں، چھٹے نمبر پر اپنے کام باہم مشورے سے کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہی سورہ شورى ہے کہ مسلمان اپنا جو بھی عمل کرتا ہے مشورے سے کرتا ہے اور مشورے میں خیر ہے۔ ساتویں نمبر پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور آٹھویں نمبر پر فرمایا اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، کسی پر وہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب برپا ہو سکتا ہے جو انہیں علمی اور حقیقی مسلمان بنا کر پوری دنیا میں اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ یعنی اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے تو مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اتنی ہی تکلیف ظالم کو پہنچا دے جتنی اس نے پہنچائی تھی، لیکن آگے اس بات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ انسان بدلہ لینے کے بجائے صبر کر کے اگر معاف کر دے تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح سے کام لے تو اس کا ثواب اللہ نے ذمے لیا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا کام ہے کسی کو معاف کر دینا اور کسی کے ساتھ صلح کر لینا، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی صبر سے کام لے اور درگزر کر جائے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے۔ یعنی کسی کو معاف کر دینا کمال ہے، کسی کو درگزر کر دینا کمال ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جی پتھر کا جواب اینٹ کے ساتھ دو، یہ کمال تھوڑی ہے۔ کسی نے ایک گالی دی ہے کہتے ہیں آپ دو دے دو، یہ کمال تھوڑی ہے۔ ہمارا بچہ مار کھا کے آ جائے ہم کہتے ہیں اچھا مار کھا کے آ گئے، آپ اسے اور مارتے، یہ کمال نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ قرآن تو ہمیں یہ اخلاق سکھلاتا ہے، قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کوئی تم پر زیادتی کرے تم اس کے ساتھ آسانی کرو، کوئی تمہیں برا بلا کہے تم اسے معاف کرو۔ یہ ہمت والے لوگوں کے کام ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، لوگوں میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے ہمت والے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں۔ یہ اخلاق اور یہ صفات اللہ ہم میں بھی پیدا فرمائے کہ ہم بھی لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس پر اتراتا جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ،
اور اگر خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ایسے لوگوں کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو وہی انسان پکا ناشکرہ بن جاتا ہے. یعنی یہ انسان کی حالت ہے کہ جب نعمتیں آتی ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی کی عمل کی وجہ سے کوئی مصیبت اس پر آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً ناشکرہ ہو جاتا ہے. للہ ملک السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکی بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یقیناً وہ علم کا بھی مالک ہے، قدرت کا بھی مالک. یعنی اللہ کا نظام ہے. اللہ دنیا میں کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوتے ہیں، اور کسی کی کوئی اولاد نہیں ہوتی. لہٰذا یہ اللہ کی نعمت ہے اولاد. لہٰذا اس میں نہ مرد کا کمال ہے نہ عورت کا قصور ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کی بچیاں ہو جائیں تو کہتے ہیں جی اس کی تو صرف بچی ہی ہوتی ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے. یا اگر کسی کو اولاد ہی نہیں ہو رہی کہ جی یہ تو بچے ہی نہیں جن رہی، تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو اولاد نہیں دیتا. لہٰذا اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. لہٰذا اس میں کسی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے. اس میں جانبین میں سے کسی کا بھی کوئی قصور نہیں. اللہ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہے. اللہ کسی کو اولاد کی نعمت دیتا ہے اور کسی کو نہیں دیتا. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے وحی سے متعلق ذکر فرمایا، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. اور کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے سوائے اس کے کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو، یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ پیغام لانے والا فرشتہ بھیج دے، وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کا پیغام پہنچا دے. انہ علی حکیم، یقیناً وہ بہت اونچی شان والا بڑی حکمت کا مالک ہے. اس دنیا میں کسی انسان سے اللہ تعالی روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا. البتہ 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار فرماتا ہے. ایک کو وحی سے تعبیر فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات فرمانا چاہتا ہے وہ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے. دوسرے کو پردے کے پیچھے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صورت نظر آئے بغیر کوئی بات کانوں کے ذریعے ہی سنائی جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوا تھا اور اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا کلام کسی فرشتے کے ذریعے کسی پیغمبر کے پاس بھیج دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ قرآن مختلف طریقوں سے آپ پر نازل کیا جاتا. کبھی آپ کے دل میں بات القاء کر دی جاتی تھی، کبھی پردے کے پیچھے سے آپ آواز سنتے تھے، اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آتے تھے اور وحی آپ پر نازل کرتے تھے، اور اپنی اصلی صورت کے اندر بھی آئے ہیں. اسی طرح نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی خواب دیکھتے تھے، وہ بھی وحی کی صورت ہے. گویا یہ مختلف صورتیں وحی کی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجتے تھے. اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس اپنے حکم سے ایک روح بطور وحی نازل کی. روح سے مراد قرآن کریم اور اس کے احکام ہے، کیونکہ وہ انسان کے لیے روحانی زندگی کا باعث ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، جنہیں روح القدس بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالی نے ان کو واسطہ بنایا ہے. لہٰذا یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور اللہ نے فرمایا جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، ہم نے اس قرآن کو ایک نور بنایا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم لوگوں کو وہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہو. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ کا راستہ ہے،
وہ اللہ جس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، یاد رکھو کہ سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے. الحمدللہ آج ہماری سورہ شورى مکمل ہو گئی. اللہ خیر کے ساتھ پورا قرآن مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.